کم و بیش یہی اس کا متن تھا جو ڈان لیکس میں جو گفتگو ہوئی. تھوڑا سا زیادہ اس میں یہ تھا کہ ہمارے اندرونی کرٹیسزم بھی تھا, لیکن وہ ایک انڈور میٹنگ تھی جس کی تفصیلات باہر آ گئی تھیں. لیکن کم و بیش میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزراء, آپ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ وائٹ ہاؤس کے باہر کہا تھا جب میاں صاحب اوباما صاحب کو ملنے گئے تھے, یہ ہاؤس اینڈ آرڈر کی گفتگو آپ کی حکومت میں آپ کے وزراء بھی کرتے رہے. یہ گفتگو کافی عرصہ پہلے شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا, اب ہم نے شروع کر دیا. جی میرے خیال میں بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. میرے پاس ڈان لیک کی رپورٹ تو نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک کہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب خود ہیں, اور وہ رپورٹ ان کے پاس موجود ہے, اور یہ رپورٹ کسی فرد کے پاس نہیں, منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہے. تو اگر جیسے علی بھائی ابھی درخواست کر رہے تھے یا ذکر کر رہے تھے کہ چودھری نثار سے نہیں, اس وقت عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس ڈان لیک کی رپورٹ کو منظر عام پر لے آئیں ہمارے بھائی کے کہنے پہ, اگر یہ درخواست کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ چودھری صاحب نثار صاحب کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ نثار صاحب آپ لوگوں کے بیانات سے اگری نہیں کرتے تھے. جی. اور دوسری اہم بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ٹائم تو نہیں بات کرنے کا, بات بھی کر دی, ٹائم تو نہیں بات کرنے کا, مگر آپ نے شاید ویڈیو کلپ ایک چلایا بھی تھا جو منسٹر آف اسٹیٹ انٹیریئر ہیں, انہوں نے کیا ابھی بیان دیا ہے کوئی ہفتہ بھر یا 2 ہفتے پہلے, تو وہ ذرا دوبارہ بھائی کو سنوا دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. اسد عمر کا اگر ان کا خیال میں اتفاقاً تھا, یہ ووٹ مانگنے نہیں گئے. میرا خیال ہے ان کا پرانا بیان ہے جو منسٹر آف اسٹیٹ کا بیان. جی میں نے یہ نہیں کہا 2 ہفتے پہلے آپ کے یہاں پہ کہیں ٹیلی ویژن پہ چلا ہے, تو وہ 5 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے پرانا ہوگا. اصل بات جو موٹی ہے وہ یہ جی کہ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے جن چیزوں پہ جھگڑے وگڑے ہوتے تھے. ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امن کرنا چاہیے, اور افغانستان سے, ایران سے, بھارت سے, سب ممالک سے ہمیں امن کے راستے جو ہیں وہ استوار کرنے چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کافی ہو گئی, 1980-90 کی یہ بات ہے جب یہ تنظیمیں وجود میں آئیں, اب کافی ہو گئی, اور ہمارے خیال میں ہمیں مکمل ان کی صفائی کرنی چاہیے, اور بتدریج کی بھی گئی. یہ ہماری صرف دور میں نہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بڑے آپریشن کیے گئے. سوات کا آپریشن کیا گیا, شمالی ساؤتھ وزیرستان کا کیا, ہمارے میں نارتھ وزیرستان کا ہوا, پھر کئی تنظیموں کے اثاثے لے کر صوبائی حکومتوں کو دے دیے گئے. لیکن میاں صاحب کی خواہش یہ تھی کہ زیادہ تیزی کے ساتھ اس مرحلے کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ ان کو شاید یہ گمان ہو رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے آپ نے امریکہ کا بیان دیکھا, آپ نے یونائٹڈ کنگڈم کا بیان دیکھا, جرمنی کا, فرانس کا, آسٹریلیا کا, نیوزی لینڈ کا, ہر نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا نام لے کے انہوں نے کال آؤٹ کیا, اور بیشتر نے اور اکثر نے یہ کہا کہ پاکستان کی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ان کے جواب میں جو ہندوستان نے کیا ہے, پومپیو کا بیان بڑا کرٹیکل تھا اس میں, یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. اور میاں صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کا بیانیہ لوگ نہیں مان رہے, اینڈ وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. میں سمجھتا ہوں یہ ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی ہیں, ہم حکومت کا ہاتھ اس میں مضبوط کریں گے, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو, لیکن ہر پروگرام آپ کے ساتھ کھڑی ہو میاں صاحب کو باہر نکال. نہیں بالکل نہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن نہیں. میں آپ نے سوال پوچھا تو بتا دیتا ہوں. دیکھیے مقصد یہ تھا کہ جس دن یہ ہوا ٹیلی ویژن, یہ اپوزیشن کا, ساری اپوزیشن کو جب بریفنگ دینی تھی تو عمران خان صاحب تو نہیں آئے, چیف آف دی آرمی اسٹاف آئے. جتنے بھی سوالات تھے اپوزیشن کے ایز دا اسٹیٹس مین, اس دن آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا پاکستان کا اس دن واز انڈر تھریٹ. یہ سوچا جا رہا تھا, یہ انٹیل یہ تھی کہ آج اس دن رات کو 9 بجے پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف کا یہ سمجھنا کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر 9 بجے حملہ ہونا ہے, اور اس سے چند گھنٹے پہلے جس نے کمانڈ ڈپلومیسی, میں سے جانتا ہوں کہ I knew the information back then also. دونوں باتیں, اس وقت ڈپلومیسی کی ضرورت تھی, اور وہ فونز لگائے جا رہے تھے کہ ان کو بتا دیں کہ اگر کچھ ہوا تو جواب کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چیف جنہوں نے لڑائی کرنی تھی, ابھی تو بات چیت چل رہی تھی, یہ تو معلوم نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی یا نہیں, وہ جس نے چیف نے جس نے کمانڈ کرنی تھی, اس نے سمجھا کہ اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دینا امپورٹنٹ ہے, مگر پرائم منسٹر نے نہیں سمجھا. اگلے دن بھی جب وہ تشریف لائے اس میں اسمبلی میں, تو 2 قدم آگے بڑھ کے اگر ہاتھ ملا لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہیں بھی ملایا تو کچھ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کے میں سے چھوٹی چھوٹی ایگوز دیکھیں جی, ہمیں نہیں بلایا, وہ نہیں آیا, ہم سے ہاتھ نہیں ملایا. اگر جوائنٹ اپوزیشن کے اندر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ آ کے اپوزیشن کو بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری چیف کی ہے, تو پھر تمام ذمہ داریاں تو چیف کی ہیں, پھر یہ تمام کامیابیاں بھی چیف کی ہیں.
زید صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ذمہ داری ٹائم لگنا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، اگر اپوزیشن کو جا کے بریف کر دیتے، ہاتھ ملا لیں کسی سے 5 منٹ کے لیے آ جاتے، اپنا موقف دے کے چلے جاتے، کچھ سوالات کا جواب دے دیتے، فون ساتھ لے آتے. کون سا زمانہ ہے یہ کہ فون اگر کمرے میں نہیں بیٹھا ہوں گا دفتر میں تو میری جب تک وہ اٹھائے موبائل فون سے نہیں ہوتا، خدا کا واسطہ ڈپلومیسی آپ جانتے ہیں، لینڈ لائن سے گفتگو ہوتی ہے، آپ بھی کمال کرتے ہیں. تو لینڈ لائن وہاں پہ نہیں ارینجمنٹ ہو سکتا تھا، یہ امپورٹنٹ نہیں. آپ بھی یہی کیا کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ نہیں. میں آپ کا جو فیکٹ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں موبائل فون کے اوپر آ کے بات کر لیتے ہیں، ڈپلومیسی میں آپ کے موقف کا جواب دے رہا ہوں کہ جس بندے کے ہاتھ میں کمانڈ کے تمام بٹن تھے، اس نے یہ سمجھا کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 9 بجے اگر حملہ بھی ہونا ہے تو جانا ضروری ہے. انہوں نے کیوں نہیں سمجھا؟ زیدی صاحب، شاہ محمود صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، پرائم منسٹر تو انہیں بنا دے پرائم منسٹر. میں خاموشی دونوں میں سے جس کو مرضی. میں خاموشی سے سن رہا تھا نا. دونوں تھے، چیف بھی تھے، کیونکہ ان کو چیف سے ہی ملنا تھا، اور بڑی تعریفیں بھی کی زرداری صاحب نے، میں نے سنا ہے. پرائم منسٹر صاحب ایکسٹریملی بزی تھے ان میکنگ ڈائریکٹ کالز. کام تھا اس میں، فارغ نہیں بیٹھے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہونے لگا تھا اس دن، اور آپ نے خود ہی کہہ دیا. تو ایسا نہیں تھا کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی وہاں پہ. سو یہ اگر خالی یہی پرائم منسٹر وہاں نہیں ہے، اچھا اگلے دن تو آئے اسمبلی میں، تو اگلے دن زرداری صاحب نہیں آئے اسمبلی میں. کیوں نہیں آئے اسمبلی میں؟ چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ میٹنگ. چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ زرداری کی میٹنگ تھی جوائنٹ سیشن میں، اور بلاول صاحب کہاں تھے؟ اور ہی couldn't get a flight. اچھا اوکے، فلائٹس بند تھی اس وقت. ٹھیک، وہ تو کئی دن سے باہر تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے but he wanted to come back, وہ فلائٹس کی وجہ سے نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں میں آپ نے جو میسج ڈیلیور کرنا تھا، جو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی تھی، جو انفارمیشن ڈسکشن کرنی تھی، وہ ساری ہو گئی تھی. اور وہ شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں فورن منسٹر ہے، اور اسد عمر فائنانس منسٹر ہے، جو کہ ساری نیشنل ایکشن جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں سیکیورٹی کی سب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آرمی چیف خود موجود تھے. سو یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کو اور اس وقت کام تھے، وہ کسی ضروری کام سے بیٹھے، گھر میں بیٹھے چائے نہیں پی رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے. کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اس وجہ سے کہا، جو پوائنٹ میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ یکجہتی نظر آ رہی ہے. یہ اپوزیشن کی یکجہتی ہے حکومت کے ساتھ، یہ حکومت کی یکجہتی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے آپ ہاتھ ملائیں نہ ملائیں، آپ آئیں نہ آئیں، چیف ہمیں بے شک کریں ڈی بریف، جیسے بھی آپ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی آپ کو میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے گلا کیا تو میں نے اس گلا گزاری کا تھوڑا سا جواب دے دیا 2 وزیروں کے نام لے کر. ورنہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں اچھا کیا، دیر آئے درست آئے. اگر آج اچھا وقت ہے ان تنظیموں کو بند کرنے کا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بند تو ہے، آگے باٹم لائن دیکھیں. باٹم لائن یہ کہ پاکستان کا گراف اوپر چلا گیا، انٹرنیشنلی بھی اوپر چلا گیا، اور انڈیا میں ڈسینشن ہو گئی ہے ہر طریقے سے. ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ڈسینشن ہے، ان کے ریٹائرڈ فوجیوں کے سینئر لیول جرنیلوں میں، ایئر مارشل جو ریٹائر، ان میں وہاں سے ڈسینشن کی بو آ رہی ہے، ہر طرح سے ڈسینشن ہے. اور راہل اتنی بڑی ٹویٹ کر دیتا ہے، وہ اس کو جھوٹا ہی بول دیتا ہے پرائم منسٹر کو، تو وہاں تو ڈسینشن ہے. یہاں یونائٹڈ ہو گئے. یہ چھوٹی موٹی ڈیبیٹس ہماری اختلاف چلتی رہیں گی، لیکن ہم ادھر گڈ میسج دیٹ وینٹ تھرو پاکستان اس تمام کرائسس میں کہ پاکستان پورے کا پورا ایک پیج پر تھا. بالکل کوئی اپوزیشن گورنمنٹ کی ڈیوائیڈ نہیں تھی، کوئی میڈیا ہاؤسز کی ڈیوائیڈ نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے. سب لوگ ایک جگہ کھڑے تھے، which was a great sign کہ ہم مشکل وقت میں اپنے اختلافات بھلا کر ہم سارے اپنی سیاست چلتی رہے گی.